الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وقال الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور علم سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ آج 5 اپریل 2026 ہے اور ہماری آج 2 نشستیں اکٹھی ہو رہی۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار خانقاہی مجلس علم و ذکر ہوتی ہے اور ہر سال 16 شوال کو ہمارے سبق کا آغاز ہوتا ہے۔ تو آج یہ 2 مجالس اکٹھی ہیں، اس لیے میں دونوں کو اس طرز پر بیان کروں گا کہ دونوں اکٹھی ہو جائیں۔ آپ حضرات اور خواتین، طلباء اور طالبات کے علم میں ہے کہ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ اور اس کے ساتھ منسلک جتنے مدارس ہیں آف لائن یا آن لائن، ان کے اسباق کا افتتاح ایک دن ہوتا ہے اور ان کا اختتام بھی ایک ہی دن ہوتا ہے۔ تو ہمارے ترتیب یہ ہے کہ 11 سے لے کر 15 شوال تک داخلے ہوتے ہیں اور 16 شوال کو سبق کا افتتاح ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آج ہمارا یہ سبق کا افتتاح ہے 1447 ہجری کا۔ اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں 4 لفظ استعمال کیے ہیں اور میں ہر بیان کے آغاز میں تقریباً کوشش کرتا ہوں یہ 4 لفظ استعمال کروں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو سنجیدہ سمجھے جاتے ہیں وہ گفتگو کرتے ہیں انسانی معاشرہ اور انسانی سوسائٹی پر۔ انسانیت کا احترام کریں، انسانیت کو عزت دیں، انسانیت کو زندہ کریں، اور عنوان یہ اختیار کیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے اس پر میں بات نہیں کرتا۔ میں صرف گزارش کرتا ہوں کہ انسانی معاشرہ یا انسانی سوسائٹی وہ بہتر سے بہتر کیسے بن سکتی ہے، اس ترتیب کو ذہن نشین فرما لیں۔ اگر شریعت کو صحیح طرح سمجھیں گے تو آپ بڑے شرح صدر کے ساتھ، وثوق کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ دنیا کے ہر سٹیج پہ سینہ تان کر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ انسانی سوسائٹی کو درست رکھنے کا جو فارمولہ شریعت اور اسلام نے دیا ہے دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں۔ پھر یہ تب ہے کہ جب ہم اس بات کو سمجھیں۔ جب میں بات سمجھتے ہی نہیں تو بات سمجھاؤں گا کیسے؟ کسی شخص نے بات سمجھانی ہے تو پہلے اس کو خود بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ شریعت کے بنیادی اجزاء 5 ہیں۔ نمبر 1، اعتقادات۔ نمبر 2، اخلاقیات۔ نمبر 3، عبادات۔
نمبر 4 معاملات، اور نمبر 5 معاشرات۔ سب سے پہلے اعتقادات اور عقائد ہے، اس کے بعد اخلاق ہے، پھر عبادات اعمال ہے، پھر معاملات، اور پھر معاشرات۔ اب اس ترتیب کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ سب سے پہلے انسان کے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے۔ اس کائنات کو کوئی چلانے والا ہے، اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، اس کائنات کا کوئی نظام سنبھالنے والا ہے۔ جب ہمارا یہ ذہن بنے گا کہ انسان کو کسی نے پیدا کیا ہے، تو پھر ذہن بنے گا کہ جس نے پیدا کیا اسی سے پوچھنا چاہیے کہ انسان کیسے ٹھیک رہ سکتا ہے۔ دیکھیے، دنیا میں کوئی کمپنی، کوئی فیکٹری، کوئی کارخانہ جو کسی چیز کو بناتا ہے، وہی بتا سکتا ہے کہ یہ چیز کیسے چلنی ہے، دوسرا کیسے اس پر رائے دے سکتا ہے۔ تو جس اللہ نے کائنات کو اور کائنات میں افضل ترین مخلوق کو، انسان کو پیدا فرمایا ہے، ان سے بڑھ کر کون بتا سکتا ہے کہ انسان کیسے درست ہو سکتا ہے، انسانی سوسائٹی کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ پہلے اللہ کے وجود کو مانیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے، ہمیں ایسی شخصیت کا درمیان میں واسطہ ضروری ہے جو ہمیں بتائے کہ اللہ کیا فرماتے ہیں۔ اس شخصیت کا نام نبوت اور رسالت ہے، نبی اور رسول ہے۔ پھر یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کیا تو مجھے اچھا بدلہ ملنا ہے، اور اگر میں نے اللہ تعالیٰ کے احکام اور فیصلوں کو نظر انداز کیا تو مجھے سزا ملنی ہے۔ یہ نظریہ ہے جس کا نام قیامت ہے۔ تو پہلی بات ہے کہ انسان کا یہ عقیدہ ہو، ہمارا کوئی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہم نے اس کی بات ماننی ہے۔ اس کی بات جس نے پہنچانی ہے وہ نبی اور رسول ہے، اور اس کی بات مانیں گے تو اچھی جزا، نہ مانیں گے تو سزا، وہ قیامت ہے۔ جب یہ انسان کا عقیدہ بنتا ہے تو پھر انسان کے دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میں نیک عمل کروں، میں برا نہ کروں، میں کسی کے ساتھ اچھا سلوک کروں، کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کروں۔ دیکھیں، جب میرا یہ عقیدہ ہے کہ مجھے کسی نے پیدا کیا اور اس نے حکم دیا ہے ظلم نہیں کرنا، اور اس کے نمائندے نے بتایا ہے کہ ظلم کرنے پر یہ نقصان ہوگا، تو میرے دل کی کیفیت بنے گی تو میں کیوں کسی کے اوپر زیادتی کروں گا؟ عقائد ہوں گے تو کیفیت پیدا ہوگی، اور اس کیفیت کے پیدا ہونے کا نام اخلاق ہے۔ اور جب کیفیات پیدا ہوگی تو پھر انسان عمل کرے گا۔ عقیدہ بن گیا، مجھے کسی نے پیدا کیا، مجھے کسی نے حکم دیا، مجھے کسی نے نمائندے نے سمجھایا، اور اچھے پر اچھا بدلہ، برے پر بری جزا ملنی ہے۔ اس کیفیت کے بعد میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، کسی کا حق نہیں کھاؤں گا، میں سچ بولوں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس سے پھر اعمال کو وجود ملے گا، اور جب اعمال بندہ کرے گا، اب اعمال میں افضل ترین عمل نماز ہے، تو جب انسان نماز میں کم از کم 5 مرتبہ اللہ کے حضور کھڑا ہوگا، اپنے اعمال کی پیشی کی فکر کرے گا، اللہ سے ہم کلام ہوگا، اللہ کا قرآن پڑھے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ارشادات پر عمل کر کے حاضری دے گا اس کے دربار میں، تو یہ انسان معاملات خراب کبھی نہیں کر سکتا، معاملات خراب کبھی نہیں کرے گا۔ نماز پڑھے اور سمجھ کر پڑھے، سمجھ کر نہیں پڑھے گا تو معاملات خراب ہوں گے، سمجھ پر کر پڑھے گا تو معاملات کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ جب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، جس کا پیسہ لیا ہے وقت پہ دیا ہے، جس کا حق ہے اس کا ادا کیا ہے، وراثت ٹھیک ہے، حقوق ٹھیک ہے، معاملات ٹھیک ہو گئے، تو انسانی معاشرہ خود وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہم اس پر زور دیتے ہیں کہ انسانی معاشرہ ٹھیک کرو، لیکن اس انسانی معاشرہ کو ٹھیک کرنے کے لیے جو پہلے بنیادی تدریجی چیزیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سیدھا انسانی معاشرہ ٹھیک کرو، انسانی سوسائٹی ٹھیک ہونی چاہیے۔ اس لیے میں گفتگو کرتے وقت بات عقائد سے شروع کرتا ہوں۔ جب تک عقائد درست نہیں ہوں گے، انسانی معاشرہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ہم قانون سے جتنا بھی جکڑ لیں،
لوگ قانون سے، جہاں قانون کی پہنچ نہیں ہوگی، جرم کریں گے، اور اگر عقائد درست ہوں گے اللہ کی ذات پر، نبوت پر، قیامت پر، تو جہاں قانون کام نہیں کرتا انسان وہاں بھی گناہ نہیں کرتا۔ دیکھیں نا، اگر قانون ہے کہ وہ موبائل کا غلط استعمال کریں گے اور آپ کا موبائل پکڑا گیا تو اتنے سال سزا دیں گے، تو انسان موبائل کا غلط استعمال نہیں کرے گا جب تک کوئی دیکھ رہا ہے۔ اور اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو بند کمرے میں جہاں قانون موجود نہیں ہے وہاں بھی موبائل کا غلط استعمال نہیں کرے گا۔ قانون کسی حد تک انسان کو ٹھیک رکھتا ہے، لیکن جب انسان کا عقیدہ درست ہو جائے تو پھر انسان جہاں قانون نہ ہو وہاں بھی ٹھیک چلتا ہے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ انسانی سوسائٹی کو ٹھیک کرنا چاہیے، معاشرہ ٹھیک ہوگا، لیکن بنیاد سے کبھی غافل نہ ہو۔ ہم گھر آتے ہیں اور گھر والوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں صبح ناشتے میں بہترین آملیٹ چاہیے، ٹھیک ہے، انڈا وہ تو میں نہیں لا کے دیتا، پھر ٹماٹر پیاز وہ تو نہیں لا کے دیتا، تو گھر والے پوچھیں پھر آملیٹ کہاں سے بنے گا؟ بھئی اچھا آملیٹ آپ کو ملے گا جب آملیٹ کا سامان بھی لاؤ نا، سامان نہ دو اور آملیٹ کھاؤ، کہاں سے ملے گا؟ انسانی سوسائٹی ٹھیک ہوگی، لیکن اس کو ٹھیک کرنے کے جو پہلے بنیادیں وہ تو مہیا کریں۔ میں اس لیے سب سے زیادہ زور اس پہ دیتا ہوں کہ ہمارے عقائد اور نظریات کا درست ہونا ضروری ہے۔ عقائد درست ہوں گے تو اگلا کام چلے گا، عقائد درست نہیں ہوگے تو آگے کام نہیں چلے گا۔ پوری دنیا میں میری تحریک کا جو محور اور مرکز ہے اس میں سب سے پہلے عقائد ہے، پھر اخلاق ہے، پھر اعمال ہیں، پھر معاملات ہیں، اور پھر معاشرت ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے معاشرت کو 5ویں پہ رکھا ہوا ہے، یہ معاشرت 5واں نمبر نہیں ہے۔ معاشرت ہی کے لیے سارے کام، یہ سب کام ٹھیک ہوں گے تو انسانی معاشرہ ٹھیک ہوگا، یہ سب ٹھیک نہیں ہوگے انسانی معاشرہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ کسی شخص کو یہ پتا ہو کہ مجھے ایک کیمرہ دیکھ رہا ہے، وہ چوری نہیں کرے گا، اور اگر یہ پتا ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے پھر کیسے چوری کرے گا؟ جہاں کیمرے کی نگاہ سے غافل ہوا وہاں چوری کرے گا۔ اب اللہ اور کیمرے میں کتنا فرق ہے؟ کیمرہ تو مخصوص جگہ کو دیکھتا ہے، مخصوص وقت میں دیکھتا ہے، اور اللہ کی ذات وہ تو دیکھنے میں کسی آلے کی محتاج ہی نہیں ہے۔ 7 زمینوں سے نیچے ہو تب بھی دیکھتے ہیں، 7 آسمان سے اوپر ہو تب بھی دیکھتے ہیں۔ پوری کائنات کا ایک ذرہ ایسا نہیں جو اللہ کے علم سے باہر ہو، وہ تو سینے کے اندر چھپے ہوئے راز کو بھی جانتے اور دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس عقیدے کو بہت سمجھایا ہے کہ فرما انو علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کی باتیں جانتا ہے۔ یہ فرمایا کہ استخفون من الناس ولا استخفون من اللہ، ما ہو، یہ لوگوں سے چھپتے ہیں، حیا کرتے ہیں، خدا سے حیا نہیں کرتے جو ہر وقت ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ عقیدہ کتنا ضروری ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے ہم اپنے عقائد کو درست کریں۔ ہماری خانقاہ میں بھی عقائد پر محنت ہے، اور ہمارے مدارس میں بھی، ہمارے مکاتب میں بھی۔ میں نے اس کے لیے چھوٹا سا کتابچہ اسلامی عقائد تیار کیا ہے، اور میری خواہش ہے وہ ہر گھر میں ہو، ہر مسجد میں ہو، ہر خانقاہ میں ہو، ہر مکتب میں ہو، اس کی تعلیم ہو، تو آپ دیکھو اس کے کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ میں تو ابھی انشاءاللہ تخصص العقائد الاسلامیہ میں علماء کا بھی سبق ہوگا، میں اسلامی عقائد کتابیں شروع کرتا ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، اگر کوئی بات ہم نے سمجھانی ہے تو سب سے پہلے اپنی زبان میں سمجھائیں۔ عقائد اگر بچوں کو یا بڑوں کو ٹھیک کرانے ہیں، پہلے اپنی زبان اردو میں عقائد سمجھائیں، اس کے بعد عربی کتب دکھائیں، عقائد ٹھیک ہو جائیں۔ صرف اور نحو گرامر پڑھانی ہے تو پہلے اردو زبان میں اس کو پڑھائیں، پھر عربی کتب دکھائیں تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر اس کا خیال نہیں کریں گے تو بہت نقصان ہوگا۔ سب سے پہلے ہم اس پر کام کریں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات، یہ جو شریعت نے اجزاء دی اس کی ترتیب ذہن میں رکھ، عقائد، اخلاق، اعمال، معاملات اور معاشرہ، یہ بنیادی چیز ہے۔ دوسری بات سمجھیں، عقائد کا علم ہونا چاہیے جب کہیں پڑھیں گے، خواہ وہ کتاب پڑھ لیں
خواہ کسی استاد سے پڑھ، کوئی انسان استاد سے بھی نہ پڑھے، کتاب بھی کھول کر نہ دیکھے اور پھر کہ مجھے عقائد کے علم آئے، ممکن نہیں۔ کوئی آدمی کتاب کھول کے بھی نہ دیکھے، کتاب بھی نہ پڑھے، کسی استاد سے بھی نہ پڑھے اور پھر کہ جی مجھے مسائل کا علم آ جائے، ممکن نہیں۔ کوئی آدمی کتاب بھی نہ کھولے، استاد سے بھی نہ پڑھے اور پھر کہ مجھے معاملات کا علم ہو جائے، ممکن نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عقائد، اخلاق، اعمال، معاملات اور معاشرات کا پتہ چلے تو ہمیں علم پڑھنا پڑے گا۔ اور علم کے حاصل کرنے کے دو ذریعے: نمبر ایک کتاب کو دیکھنا، اور نمبر دو کسی بندے سے پڑھنا۔ بات توجہ سمجھنا، ایک ہوتا ہے کتاب دیکھنا اور ایک ہوتا ہے کسی بندے سے پڑھنا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر ہم کتاب دیکھ کر علم پڑھیں تو اس پر کوئی اشکال آئے، جواب کتاب نہیں دے گی۔ اگر اس میں کوئی بات سمجھ نہ آئی تو کتاب نہیں سمجھائے گی۔ اور اگر کسی استاد سے پڑھیں گے، کوئی سوال ذہن میں آیا تو استاد جواب بھی دے گا، اگر کوئی بات نہ سمجھ آئی تو استاد سمجھا بھی دے گا۔ تو لوگ کہتے ہیں جب کتاب موجود ہے تو عالم کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی اس کتاب کے مسئلے پر اگر سوال ہوا، اس کا جواب کون دے گا؟ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی تو کون سمجھائے گا؟ تو کتاب کے ساتھ صاحب کتاب عالم کا ہونا ازحد ضروری ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں 4 اور صحیفے 100، کتابیں 4، تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم، اور صحیفے 100 بھیجے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام کی تعداد 1,25,000 کے لگ بھگ جو اللہ نے بھیجے۔ تو کتابیں دیکھیں 104 ہے، اور پڑھانے والے استاد دیکھیں 1.25 ہے۔ کتابیں تھوڑی ہیں اور پڑھانے والے استاد زیادہ ہیں۔ یہ کتنی اہم بات ہے، میں اس کو سمجھانے کے لیے بار کہتا ہوں، ایک ہے کتاب اللہ اور ایک ہے رجال اللہ۔ کتاب اللہ بھی ضروری ہے اور رجال اللہ بھی ضروری ہے۔ نہ کتاب اللہ کا انکار ہے، نہ رجال اللہ کا انکار۔ یہ جو ہمارے یہاں گفتگو چلتی ہے کہ ہم علم کی بات کرتے ہیں، کتاب کی بات کرتے ہیں، دلیل کی بات کرتے ہیں، ہم بزرگوں کی بات نہیں کرتے، نہیں، غلط بات۔ بھائی کتاب سمجھیں گے تو کسی سے سمجھیں گے، بغیر کسی کے آپ کتاب کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس میں اشکالات کے جواب آپ کیسے حل کریں گے؟ تو کبھی علم حاصل کیا جاتا ہے کتاب سے اور کبھی علم حاصل کیا جاتا ہے استاد سے۔ لیکن استاد سے علم حاصل کرنا یہ کتاب سے علم حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر کتاب بھی اور استاد بھی ہو، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی؟ تو ہم نے اپنے آن لائن اور آف لائن نظام میں دو چیزیں دی ہیں، استاد بھی دیا ہے اور استاد کے ساتھ کتاب بھی دی۔ کتاب بھی دیتے ہیں، استاد بھی دیتے ہیں، تاکہ آدمی کو پڑھنے میں دقت پیش نہ آئے۔ میری عمان میں ایک جگہ گفتگو ہوئی، ایک نوجوان مجھے کہنے لگا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کریم ہم خود بھی سمجھ سکتے ہیں، اس میں علماء کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کہتے ہیں علماء سے پڑھو؟ میں نے ان سے پوچھا کہ ایک ہے قرآن کریم کو پڑھنا اور ایک ہے قرآن کریم کو سمجھنا، پہلے قرآن کو پڑھنا ہے یا پہلے سمجھنا ہے؟ جی پہلے پڑھنا ہے۔ تو میں نے کہا قرآن خود پڑھ سکتے ہیں یا کسی قاری استاد سے پڑھیں گے؟ جی قاری یا استاد سے پڑھیں گے۔ میں نے کہا خود پڑھ لینا، قرآن کریم جو سامنے لکھا ہوا پڑھا تو خود پڑھ لیں، جی کسی سے پڑھنا پڑے گا۔ میں نے کہا تو جو قرآن کریم پڑھنا کسی سے ہے تو کسی کے بغیر سمجھ کیسے سکتے؟ اور عجیب بات یہ ہے، آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے اس بات پر کہ قرآن کریم عربی زبان میں ہے۔ پوری دنیا میں آپ تلاش کرنے سے 4 بندے بھی ایسے نہیں جا سکتے جو وہ کہہ دے کہ میری مادری زبان عربی ہے
میری ماں عرب ہے، میرا باپ عرب ہے، میرا قبیلہ عرب ہے، لیکن میں نے قرآن کسی سے پڑھا نہیں ہے، میں نے دیکھ کر پڑھ لیا۔ یعنی جو شخص مادر پدر ذات عربی ہے، اس کو بھی عربی زبان میں قرآن کریم کسی سے پڑھنا پڑے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے جو میں اب کہنے لگا ہوں، کہ پورے عرب ممالک میں قرآن کریم کو سب سے زیادہ پڑھانے والے وہ قاری ہیں جو عرب ممالک کے نہیں ہیں، باہر سے ہیں۔ تمام عرب ممالک میں آپ تلاش کر کے دیکھ لیں، جو قرآن کریم پڑھانے والے جو قاری صاحبان آئے ہیں وہ باہر سے آئے، اجمی ہیں، وہ عربی نہیں ہیں۔ بچے عربوں کے ہیں اور قرآن اجمی سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے عجیب بات۔ میں نے اس کا دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے کے لیے علماء کی ضرورت نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ آپ کی زبان تو عربی نہیں ہے، تو آپ قرآن کا ترجمہ کیسے پڑھیں گے؟ کہتا ہے ترجمے لکھے ہوئے ہیں، اس کے لیے عالم کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے پوچھا جو قرآن کریم کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، یہ خود بخود لکھا گیا ہے؟ قرآن کریم کا جو ترجمہ لکھا ہوا ہے یہ خود بخود لکھا گیا ہے؟ کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر آپ کہتے ہیں عالم سے نہیں پڑھنا، تو پھر عالم کا لکھا ہوا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، بات تو ایک ہی ہوگی۔ یعنی عجیب بات ہے کہ آپ علماء سے ترجمہ نہ پڑھو، لکھا ہوا دیکھ لو۔ بھائی لکھا ہوا بھی تو کسی عالم ہی کا ہے نا۔ یعنی کس طرح دھوکہ دے کر علماء سے کاٹا جا رہا ہے۔ ہم اس بات پہ کھڑے ہیں، علماء کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا، پڑھانے والے کے بغیر قرآن نہیں پڑھا جاتا، سکھانے والے کے بغیر دین نہیں سیکھا جاتا۔ یہ علماء ہی سے پڑھنا ہے، علماء ہی سے سمجھنا۔ تو میں نے کہا بیٹا دھوکے کے اندر مت ڈالو، نہ خود دھوکے میں پڑھو، اس کے بغیر آپ چل نہیں سکتے۔ پہلی بات، شریعت کے ارزاق کی ترتیب کیا ہے انسانی معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ دوسری بات، یہ پانچوں باتیں وہ ہیں کہ جس کا تعلق علم سے، علم کے بغیر ہم یہ چیزیں نہیں حاصل کر سکتے۔ تیسری بات، اگر ان چیزوں کا علم ہو بھی جائے، علم حاصل کر لیں، علم پڑھ لیں، تو اس وقت تک انسان عمل نہیں کر سکتا جب تک انسان عمل کے ماحول میں رہ جائے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ انسان کے دل کی کیفیت تبدیل ہوگی جب صاحب دل کے ساتھ بیٹھے گا۔ صاحب دل کے پاس بیٹھے بغیر قلبی کیفیات کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ انسان عمل پر انگیختہ ہوتا ہے جب صاحب عمل کے پاس بیٹھے، صاحب عمل کے پاس بیٹھے گا تو اس کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، مگر نہ عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان کیفیات پیدا ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے ہم کسی اللہ والے کی صحبت میں لیں، اللہ والے کی مجلس میں بیٹھیں۔ جب تک اللہ والے کی مجلس میں نہیں بیٹھیں گے قلبی کیفیات تبدیل نہیں ہوگی۔ عمل کا جذبہ تب پیدا ہوگا جب ہم عمل کے ماحول میں ٹھہریں۔ عمل کے ماحول سے دور رہ کر عمل کا جذبہ پیدا ہو، یہ ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے ایک آپ کو ایسی تعداد نظر آئے گی کہ جو اسلامیات پڑھانے والے ہوں گے لیکن مسلمان نہیں ہوں گے۔ یہ باتیں آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ عیسائیوں کے کالج موجود ہیں، ہمارے ملک میں ان کے اسکول موجود ہیں، ان ٹیچر پڑھانے والے ہیں، مسلمان نہیں اسلامیات پڑھا رہے۔ آپ کو ایسے اسکالر ملیں گے اور ایسے ریسرچ کرنے والے لوگ ملیں گے کہ جو قرآن کریم کو نہیں مانتے، قرآن کی لغت پہ کام کر رہے ہیں، قرآن کریم کی ترکیب پہ بات کر رہے ہیں، قرآن کے گرامر پہ بات کر رہے ہیں، نقطے فلسفے جاڑ رہے ہیں، خود اسلام سے خالی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو صحبت نہیں ملی، اللہ والے کی صحبت نہیں ملی، اس لیے اللہ کی کتاب پڑھا کر بھی اللہ سے دور ہے۔ صحبت انتہائی ضروری ہے۔ تو ہم اپنے تعلیمی نظام کے ساتھ ساتھ خانقائی ماحول پہ زور دیتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں رہیں، ماحول کے اندر رہیں۔ ماحول میں رہے بغیر دین پر عمل کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ ماحول کے اندر رہیں،
جتنے آج کل گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، ان گناہوں کے سرزد ہونے کی 100% وجہ وہ گناہوں کے ماحول میں جانا ہے۔ گناہوں کے ماحول سے نکل جائے تو پھر انسان آرام سے گناہوں سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم نے عقائد، اخلاق، اعمال، معاملات اور معاشرات، یہ 5 ترتیب سمجھنی ہے۔ ان پانچوں کو درست کرنے کے لیے علم سیکھنا ہے۔ اخلاق اور اعمال اپنی زندگی میں لانے کے لیے اہل اللہ کی صحبت اور ماحول کے اندر رہنا ہے۔ چوتھی بات، محنت بھی کرنی ہے اور محنت کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرنی ہے۔ اللہ سے مانگنا بھی ہے، محنت بھی کریں اور دعائیں بھی کریں۔ ابھی جو میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے اور حدیث پاک پڑھی ہے، اس میں 2 دعائیں، ایک دعا قرآن کریم سے ہے اور ایک دعا حدیث پاک سے۔ قرآن کریم کی دعا رب زدنی علما، یہ اللہ نے اپنے پیغمبر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، قل، اے پیغمبر آپ یہ دعا ہم سے مانگا کریں، رب زدنی علما۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے، اللہ کی ذات کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ علم ان کے پاس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دعا مانگو، رب زدنی علم۔ علم کو حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، ان میں ایک ذریعہ دعا بھی ہے۔ آپ دعا مانگو، دعا کیا ہے؟ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، اضافے کی 2 قسمیں، ایک ہوتا ہے اضافہ کمیت میں، ایک ہوتا ہے اضافہ کیفیت میں۔ ایک ہوتا ہے کہ علم زیادہ دے دے، ایک ہوتا ہے جو علم دیا ہے اس میں برکات دے دے۔ اللہ سے دونوں دعائیں مانگنی چاہیے، یا اللہ مجھے علم زیادہ بھی دے اور جو علم دیا ہے اس میں برکت عطا فرما کے کیفیت میں اضافہ بھی فرما دے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لے، اور میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، ہم اگر دنیا میں اپنے مال میں برکت چاہتے ہیں تو والدین کو خوش رکھیں، اپنے علوم میں برکت چاہتے ہیں اپنے اساتذہ کو خوش رکھیں۔ جو شخص والدین کو راضی کر لیتا ہے اللہ اس کے رزق میں اور اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور جو اساتذہ کو خوش کر لیتا ہے اللہ اس کے علوم میں برکات عطا فرماتے ہیں۔ کوشش کرے زندگی میں والدین بھی ناراض نہ ہوں، اور کوشش کرے زندگی میں اساتذہ بھی ناراض نہ ہوں۔ ان دونوں کو خوش رکھیں گے اللہ تعالیٰ علوم میں برکات عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اموال اور دولت کے اندر بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ ہمیں ان دونوں کی ضرورت ہے۔ ایک دعا تو قرآن کریم نے سکھائی، رب زدنی علما، بے دعا مانگا کرو اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ دوسری دعا جو حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے، اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم واکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ۔ اس دعا کو اچھی طرح سمجھیں۔ سب سے پہلے اے اللہ تو علم عطا فرما کر میری مدد فرما۔ میں نے دین کا کام کرنا ہے جو علم کے بغیر ممکن نہیں ہے، میں نے دین کو سمجھنا ہے جو علم کے بغیر ممکن نہیں ہے، میں نے دین کو سمجھانا ہے جو علم کے بغیر ممکن نہیں ہے، میں نے دین پہ عمل کرنا ہے جو علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہم اعنی بالعلم، اے اللہ تو میری مدد فرما، مجھے علم عطا فرما تاکہ میں دین سیکھوں، میں دین پہ عمل کروں، میں دین کی خدمت کروں، میں دلائل سے دین کو بیان کروں، اگر وہ دین پر اعتراض کرے میں اس کا جواب دوں۔ اللہم اعنی بالعلم، اے اللہ میری مدد فرما اور مجھے علم عطا فرما۔ وزینی بالحلم، انسان کے پاس علم ہو، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کے لیے بندے کا علیم ہونے کے ساتھ حلیم ہونا ضروری ہے۔ علیم ہونے کے ساتھ حلیم ہونا ضروری ہے۔ عالم بھی ہو بردبار بھی ہو، عالم بھی ہو اچھے اخلاق والا بھی ہو۔ اللہ اپنے پیغمبر کو فرماتے ہیں
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے پیغمبر اگر آپ کے دل میں سختی ہوئی یا آپ کی زبان سخت ہوئی تو صحابہ آپ کے ساتھ ہی چلیں گے، لوگ آپ سے الگ ہو جائیں رضی اللہ عنہ۔ یہ سمجھایا ہے، پیغمبر کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، خطاب کیا جا رہا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ اللہ اکبر، کہ یہ ضروری ہے ہم اس بات کا خیال کریں، اے اللہ علم دے اور علم سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ مجھے علم بھی دے، مجھے کردار اچھا دے، اخلاق اچھا دے، شاگردوں کا خیال، آنے والے کے کرام، اٹھ کر ملنا، حوصلہ افزائی کرنا، ان کو عزت دینا، اور ان کی غلط اور سخت باتوں پہ برداشت کرنا، ایسے بالعلوم سے فائدہ ہوتا ہے۔ واکرمنی بالتقوی، یہ بات سمجھنا، بس اوقات کسی بندے کی تحقیقات سے اور معلومات سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن دل سے قدر نہیں کرتے، وہ بندہ فاسق ہوتا ہے، بد کردار ہوتا ہے، چال چلن ٹھیک نہیں ہوتا، لوگ اس کی تحقیقات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بڑا محقق ہے، بڑا اسکالر ہے، بڑی اس کی سرچ ہے، لیکن ہے کافر، سرچ اس کی بڑی ہے اور تحقیقات بڑی ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، داڑھی منڈاتا ہے، اور لوگ اس کی دل سے قدر نہیں کرتے، دل سے عزت نہیں کرتے۔ اسی طرح انسان بس اوقات بہت دین کا کام کرتا ہے اور اللہ کے اس کی قدر نہیں ہوتی، اللہ کے اس کی عزت نہیں ہوتی، اس کی بدنیتی کی وجہ سے، بد کرداری کی وجہ سے وہ آخرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ انسان کے پاس علم بھی ہو، لوگ فائدہ بھی اٹھائیں، اور اس علم کا بندے کو فائدہ دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو۔ دنیا میں فائدہ کہ لوگ دل سے اس کو قبول کریں اور اس کو عزت دیں، آخرت میں فائدہ اللہ اس کو عذاب نہ دے، اس کو عظمت دے، اور میں واقعی میں نہیں بھی تقوی، اے اللہ تو مجھے تقوی عطا فرما، تاکہ میرا تقوی ہوگا تو دنیا میں بھی عزت ملے گی، اور تقوی ہوگا تو مجھے آخرت کے اندر بھی عزت ملے گی، علم کا مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ وجملنی بالعافیہ، چوتھا جو، اے اللہ مجھے عافیت کے ساتھ مجھے خوبصورتی عطا فرما۔ وہ عافیت کا مطلب کہ یا اللہ میرے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جسم کے جتنے اعضاء ہیں ان کو مصائب سے محفوظ فرما، آفات سے محفوظ فرما، بدیات سے محفوظ فرما، خطرات سے محفوظ فرما، تاکہ میں زیادہ کام کروں، اور جو صلاحیتیں میرے جسم میں آپ نے رکھی ہیں اے اللہ ان صلاحیتوں سے مجھے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ عافیت۔ اب دعا سمجھے، اے اللہ میں دین کو پڑھنا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں، عمل کرنا چاہتا ہوں، پھیلانا چاہتا ہوں، میں دین کو دنیا میں عام کرنا چاہتا ہوں، کوئی دین پر اعتراض کرے میں جواب دے کے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے اللہم اعنی بالعلم، اے اللہ میری مدد فرما، مجھے علم عطا فرما، پھر میرے علم سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ وزینی بالحلم، اللہ مجھے حلم اور بردباری عطا فرما، اس علم کا مجھے دنیا آخرت میں فائدہ ہو۔ اکرمنی بالتقوی، اللہ مجھے تقوی عطا فرما، اور پھر میری صلاحیتیں محفوظ رہیں، میری ذات اور جسم کی حفاظت رہے، تاکہ میں مزید کام کر سکوں۔ وجملنی بالعافیہ، اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما۔ یہاں میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں، دو لفظوں میں فرق سمجھیں، ایک ہے زینی بالحلم اور ایک ہے جملنی بالعافیہ۔ زینت کے لفظ حلم لائے اور جمال کے لیے لفظ عافیت لائے، فرق کیا ہے؟ زینت اور جمال میں فرق یہ ہے، جمال طبعی اور فطری خوبصورتی کا نام ہے، اور زینت اس میں اضافے کا نام ہے۔ مثال سمجھو، میں گھر سے باہر گیا ہوں، مٹی چل رہی ہے، ہوا لگ رہی ہے، اور بالوں میں گرد و غبار ہے، چہرے پر مٹی ہے، گھر آئے، غسل کیا، صابن استعمال کیا، شیمپو استعمال کیا، میل کچیل صاف ہو گئی، جسم کے اندر خشکی تھی سکری وہ باہر نکلی، اوپر لوشن تیل کریم لگائی وہ ختم ہو گئی، یہ جمال ہے۔ یہ کیا ہے؟ جمال، طبعی خوبصورتی، اور اس کے اوپر پھر کوئی رنگ لگایا، یہ زینت ہے۔ جیسے عورتیں ہیں، لپسٹک لگا لی،
سرخی لگا لی، پاؤڈر لگا لی، ناخن پالش لگائی، یہ کیا ہے؟ زینت ہے۔ اور یہ یاد رکھ لیں، جب عورتوں کے نماز کے دن ہوں ان دنوں میں یہ ناخن پہ پالش نہیں لگانی، نماز نہیں ہوگی، وضو نہیں ہوگا۔ جب یہ نماز کے دن نہ ہوں پھر لگانا چاہے تو حرج نہیں، کیونکہ وضو تو نے کرنا نہیں ہے، پھر لگا سکتی۔ یہ زینت ہے۔ تو جمال تبھی خوبصورتی ہے اور زینت اس پہ اضافہ ہے۔ مرد کو اضافی خوبصورتی کی اجازت نہیں ہے، عورت کرے۔ تو مرد کے لیے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔ کیا معنی؟ یہ نہائے، یہ اپنی خشکی دور کرے، اپنی داڑھی پر تیل لگائے، یہ تبھی خوبصورتی ہے۔ اور اس کے اوپر جو زینت ہے وہ مرد کے لیے نہیں ہے، وہ عورت کے لیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو جمال اختیار کریں۔ جمال کا معنی وضو، غسل، طہارت، اور خضوع زینتکم، پھر زینت اختیار کریں۔ اس کا معنی اچھے کپڑے، پگڑی، ٹوپی، یہ اضافی ہے، یہ زینت ہے۔ تو جمال انسان کا اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے اور زینت دوسرے کے لیے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرد کو زینت کی اجازت نہیں ہے، عورت کو زینت کی اجازت ہے۔ کیوں؟ عورت نے اپنے شوہر کے لیے خوبصورت بننا ہوتا ہے، تو اس کو اضافی خوبصورتی کا حکم دیا ہے، اجازت بھی دی ہے، اور شریعت نے پسند بھی فرمایا۔ زینی بالحلم وجملنی بالعافیہ، حلم کے ساتھ لفظ زینت لائے ہیں۔ کیوں؟ اگر حلم ہوگا تو لوگ فائدہ اٹھائیں گے نا، لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ دیکھیں میں نے مطالعہ کیا ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے سبق یاد کیا ہے۔ میں اگر بد زبان ہوں تو پھر بھی یاد کر لیے، میرے اخلاق اچھے نہیں پھر بھی یاد کر لیے، میں لوگوں سے اچھی طرح نہیں پیش آتا پھر بھی یاد کر لیے۔ لیکن لوگوں کو فائدہ کب ہوگا؟ جب میرے اخلاق اچھے ہوں گے، زبان اچھی ہوگی، کردار اچھا ہوگا۔ تو حلم اس لیے ہے کہ اوروں کو فائدہ ہو، اس لیے فرمایا زینی بالحلم، مجھے حلم والی زینت دے دے کہ اور فائدہ اٹھائے۔ اور عافیت کے لیے جملنی بالعافیہ، کیا معنی؟ عافیت عطا فرما، میرے اعضاء ٹھیک کام کریں، میری صلاحیتیں ٹھیک کام کریں، کہ میری ذات کے لیے۔ تو جمال نام ہے ذاتی اور طبعی ضرورت اور خوبصورتی کا، وہاں لفظ عافیت لائیں۔ اور زینت نام ہے اضافی خوبصورتی کا، وہاں لفظ حلم لائیں۔ تو جمال، عافیت ہماری ضرورت ہے، اس لیے فرمایا جملنی بالعافیہ، اور حلم لوگوں کی ضرورت ہے، اس لیے فرمایا زینی بالحلم۔ میں نے اس لیے گزارش کی، ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ہم دعائیں سمجھا بھی کریں نا، اس دعا کا مطلب کیا ہے، ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر بار بار بات کہتا ہوں، بات آپ ذہن میں رہے۔ اجزائے شریعت 5 ہیں: عقائد، اخلاق، اعمال، معاملات اور معاشرہ۔ ان پانچوں نے حاصل ہونا ہے علم سے، اور اخلاق کیفیات پیدا ہوگی، علم کا جذبہ پیدا ہوگا شیخ کی صحبت سے، اہل اللہ کے پاس رہنے سے، مگر نہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ نمبر 5، اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، ہم سب دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ سے خوب مانگیں۔ نمبر 6، یہ علم کو پڑھنا اور شیخ کے پاس رہ کے عمل کا جذبہ پیدا کرنا، یہ مسلسل کرنا ہے، مسلسل کرنا ہے، رکنا نہیں ہے، مسلسل کریں۔ پڑھا، پھر پڑھیں، پھر پڑھیں، پھر پڑھیں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ بس اوقات ایک کورس ہم کراتے ہیں، اگلے سال کہتے ہیں کر لو، تو بندہ کہتے ہیں میں نے پچھلے سال بھی کیا تھا جی۔ تو میں مزاح میں کبھی کہا کرتا ہوں، بھئی اگر آپ کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے، آپ نے چلہ لگا لیا، اگلے سال کے چلہ لگاؤ، تو کہتے ہیں میں نے پچھلے سال لگا لیا تھا اب نہیں لگانا۔ لگاتے ہیں۔ اچھا میرا سوال ہے، جو اگلے سال چلہ لگایا ہے اس میں کوئی 6 نمبر کی بجائے 7 ہو گئے ہیں، وہی 6 نمبر ہے، تو پھر دوبارہ کیوں لگا رہے ہیں؟ پھر بھی لگا رہے ہیں، کیونکہ بار بار کرنا ہے نا۔ میں تائید کر رہا ہوں، تردید نہیں کر رہا۔ اگر کسی کو شیخ سے اصلاحی تعلق ہے، خانقاہ میں گئے چلہ لگا کر ہے، اگلے سال پھر
خانقاہ میں جا رہا ہوں، کیوں؟ یعنی شیخ کے پاس کوئی نیاز ہی کرا ہے، جی وہی ہے، پھر دوبارہ کیوں جا رہے ہو؟ تازگی کے لیے۔ تو جس طرح خانقاہ میں ہر سال جاتے ہیں تازگی کے لیے، اور جو جماعت میں کام کرتے ہیں وہ ہر سال جاتے ہیں تازگی کے لیے، اسی طرح کورس کرنے والا بھی ہر سال کورس کرے تازگی کے لیے۔ ہماری مسجد ہے، رمضان کورس کرا دیا، اگلے سال پھر رمضان آ گیا، کورس وہ جو ہم نے پچھلے سال کرایا تھا، وہ آپ کو مسائل بھی یاد نہیں ہے، کورس کرنے والوں کو بھی یاد نہیں ہے، پھر کرائیں۔ اعتکاف کورس 7 سال کرائیں، صراط مستقیم کورس 7 سال کرائیں، بار 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 پڑھیں گے تو پھر یہ چیزیں یاد ہوں۔ تو ہم نے اس علم کو اور خانقاہ میں آنے جانے کو تسلسل کے ساتھ برقرار رکھنا ہے۔ تسلسل، حالات جیسے بھی ہوں اس کی پرواہ نہ کریں۔ حالات ہمیشہ موافق نہیں ہوتے، حالات ہمیشہ موافق نہیں ہوتے، کبھی حالات موافق ہوتے ہیں اور کبھی حالات مخالف ہوتے ہیں۔ یہ علم اور عمل کا جذبہ حالات موافق ہوں تب بھی جاری رکھیں، اور حالات مخالف ہوں تب بھی جاری رکھیں۔ اس کو تسلسل کے ساتھ کرتے رہیں۔ پروپیگنڈا ہوگا، لوگ برا کہیں گے، لوگ اچھا کہیں گے، لوگ غلط کہیں گے، لوگ درست کہیں گے، لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ ہم طے کر لیں ہر حال میں ہم نے اپنے کام کو جاری رکھنا ہے، اس میں رکنا نہیں ہے۔ نمبر 7، ہمارے یہاں چونکہ مجلس میں نے پہلے عرض کیا عقائد، اخلاق، اعمال تینوں پر چلتی ہے، میں تینوں پر بات کرتا ہوں، علمی ماحول پر بھی کرتا ہوں، خانگی امور پر بھی کرتا ہوں، اور ذاتی زندگی پر بھی کرتا ہوں۔ آج میں ایک موضوع پر مختصر سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گفتگو کیا ہے؟ مریض کے ساتھ معاملات کیسے ہونے چاہیے، مریض کے ساتھ معاملات کیسے ہونے چاہیے۔ دیکھیں، خوشی اور بھی آدمی شرکت کرتا ہے، غمی میں بھی شریک ہوتا ہے، سکھ اور دکھ میں شریک ہوتا ہے۔ مریض کے ساتھ معاملات کیسے رکھنی چاہیے؟ اہم ترین بات یہ ہے کہ مریض کو ایسے معاملات پیش نہ کریں کہ جس سے اس کو تکلیف، جس سے اس کا مرض بڑھے۔ کوشش کریں مریض کے ساتھ معاملات ایسے رکھیں جس سے اس کو راحت پہنچے۔ ہم مریض کو راحت پہنچانے کے بجائے مریض کو تکلیف دینے کا سبب بنیں گے تو اس کا نقصان ہو۔ مریض کو تکلیف نہ دیں، مریض کو راحت پہنچائیں۔ اس پر بہت ساری باتیں ہیں جو میں کر سکتا ہوں، بہت ساری باتیں جو میں کر سکتا ہوں، کیونکہ 2 دن سے میرا مسئلہ تھا، آپ کے علم میں ہے، میرے ساتھ معاملات پیش آئے تو میں جو ساتھی خدمت پر تھے اور ان کو سمجھاتا تھا، تو میں کہتا چونکہ میرا مسئلہ ہے اس لیے میں اس پر زیادہ بات نہیں کرتا، کسی اور کا مسئلہ ہوا تو اس پر میں تفصیل سے بات کروں گا۔ میں 2 4 باتیں عرض کرتا ہوں۔ مثلا ایک تو ہر بندہ مریض کو میسج کرتا ہے اب کیا حال ہے؟ آپ بتاؤ مریض کتنے بندوں کو جواب دے؟ یعنی مجھے تیسرا دن ہے، اتنے میسج آ رہے ہیں اب کیا حال ہے، میں کیا بتاؤں؟ پھر میسج آئے گا کیا تکلیف ہے، کس کس کو بتائیں؟ اچھا اگر بتائیں گے مثلا معدے کی ہے، پوچھیں گے معدے میں کیا پرابلم ہے، پھر یہ بتائیں۔ پھر بعض لوگ وائس میسج کریں گے، اس کو کون سنے؟ اگر جواب نہ دے سکا پھر ناراض ہوں گے، کتنوں کو جواب دیں؟ اب بتائیں کہ ان معاملات سے مریض کو راحت پہنچ رہی ہے یا مریض کو تکلیف پہنچ رہی؟ میرے ساتھ جو ساتھی خدمت پہ تھے تو مجھے نے کہا کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ استاد جی کو کیا ہوا، کیا جواب دیں؟ میں نے کہا ان کو جواب دو کہ یہ نہ پوچھو استاد جی کو کیا ہوا، یہ پوچھو کہ استاد جی کو کیا چاہیے۔ کیا ہوا سے کیا ہوگا، تم پوچھو کہ کیا چاہیے۔ میری اپنی عادت یہ ہے کہ میں مریض کے مرض پہ زیادہ خرید نہیں کرتا، میں مریض کے کام آنے کی کوشش کرتا ہوں، مریض کے کام آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ میں تھوڑی تھوڑی باتیں عرض کر رہا ہوں کہ اس سے مریض کو نقصان کتنا ہوتا ہے۔ مریض کو آرام کی ضرورت ہوگی، یہ کہ ہماری بات کرو،
اس کو آرام کی ضرورت ہوگی، یہ کہ ہماری ملاقات کراؤ۔ ایک بڑا معروف ہے نا واقعہ، ایک صاحب تھے، بزرگ تھے اور بیمار تھے، تو لوگ آتے تیمارداری کرتے چلے جاتے۔ ایک بندہ آیا تو وہ بات لمبی کرتا، جاتا نہیں، یہ تنگ آ گیا۔ تو حضرت نے ان کو فرمایا بھائی میں میری بس ہو گئی ہے، ملاقاتیں بہت ہیں، تو آپ اپنا کنڈی لگا دو۔ تو اس نے کہا کہ وہ کنڈی لگانے لگا، حضرت نے فرمایا نہیں، باہر سے لگا دو۔ بات سمجھ آ گئی؟ وہ اندر سے کنڈی لگا، فرمایا نہیں، باہر سے لگاؤ۔ وہ اس سے تنگ تھے کہ یہی یہاں سے نکلے، وہ دوسروں کو روکنا چاہتا، فرمایا کنڈی لگاؤ لیکن بیٹا باہر سے جا کر لگاؤ تاکہ تجھ سے میری جان چھوٹے۔ ایسا چمٹا ہوا کہ ان کی جان نہیں چھوڑ رہا۔ میں صرف گزارش کر رہا ہوں کہ مریض کے ساتھ معاملات ایسے رکھیں کہ اس کو راحت ہو، اس کو مزید تکلیف نہ دے۔ میں تکلیف میں نہیں آتا، میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ حضرات دیکھ لیں، کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جس نے ان 3 دنوں میں میسج کیا ہو میں نے جواب نہ دیا۔ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جس نے ملاقات کا کہا ہو اور اس سے میں ملاقات نہ کی۔ کوئی ایک بندہ بھی ملنے والا ایسا نہیں جو میرے ملنے کے لیے آیا ہو اور میں نے اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق اس کے اکرام نہ کیا۔ میں تو دل چھوٹا نہیں کرتا، میں تو لگا رہتا ہوں۔ میں عمومی بات سمجھا رہا ہوں، اس بات کا بہت زیادہ خیال کیا کریں کہ مریض کو ضرورت کس بات کی ہے۔ ہم اپنی خواہشات کو دیکھتے ہیں، اس کی خواہشات کو نہیں دیکھتے، اس کی ضرورتوں کو نہیں دیکھتے تو اس کی ضرورتیں کیا ہیں۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آپ سے 8ویں نمبر پر گزارش یہ ہے کہ علم بہت ضروری ہے، لیکن علم کے ساتھ ذکر بہت ضروری ہے۔ علم بہت ضروری ہے اور علم کے ساتھ ذکر بہت ضروری ہے۔ علم اور ذکر کو اکٹھا چلائیں۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے جہاں ختم کیا تو وہاں فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ قرآن کریم کو یہاں ختم کیا، فرمایا کہ تم پناہ مانگا کرو کن سے، تم بچا کرو کن سے، دور رہو کن سے، جو وسوسہ ڈالنے والے۔ اور یہ وسوسے ڈالنے والے کون ہیں؟ من الجنۃ والناس، یا جنات ہیں شیاطین اور یا انسان ہیں۔ انسان کے وسوسے سے بندہ کیسے بچے؟ اس کے لیے علم چاہیے۔ اور جنات شیاطین کے وسوسے سے کیسے بچے؟ اس کے لیے ذکر چاہیے۔ اسی آیت کے تحت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن شیطان انسان کے دل پہ سون رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، منہ اپنا لمبا، اور جب یہ ذکر کرتا ہے وہ دوڑ جاتا ہے، اور جب یہ غافل ہوتا ہے وہ پھر وسوسے ڈالتا ہے۔ اذا ذکر اللہ خنس واذا سہا غفل، اور جب یہ ذکر کرتا ہے وہ دوڑتا ہے، اور جب یہ غافل ہوتا ہے وہ پھر اس کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، پھر ڈالتا ہے۔ تو معلوم ہوا انسانی وساوس سے بچنے کے لیے علم ضروری ہے، اور شیاطین کے وساوس سے بچنے کے لیے ذکر ضروری ہے۔ تو میں تمام طلباء، تمام طالبات سے، تمام بچوں سے، تمام بچیوں سے گزارش کرتا ہوں علم بھی شوق سے پڑھیں اور ذکر کا اہتمام بھی بہت زیادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم بھی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں خانقاہ حنفیہ میں 4 تسبیحات ہوتی ہیں۔ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ، ذکر نفی و اثبات، اور ایک تسبیح استغفار استغفر اللہ، ایک تسبیح صلاۃ و سلام درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک تسبیح ذکر اسم ذات اللہ اللہ۔ یہ مختصر سے ہم ذکر دیتے ہیں، تو اتنا ذکر کریں، نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، اعمال میں لگیں، اور اس کے بعد علوم حاصل کریں اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ لا الہ
इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जिक्र ना रग़बत और शौक से किया करें। हम जिक्र से बिदकते हैं और बाकी और तराने नज़्म पढ़ने बड़ी ऊंची आवाज से पढ़ते हैं, जिक्र से बिदकते हैं। जिक्र से बिदका करें, शौक और मोहब्बत से किया करें। لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله، 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 أستغفر الله،
Astaghfirullah, 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 astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله عليه وسلم، 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 صلى الله على النبي النبي الكريم. الله جل جلاله وتعالى شانه وعم نواله. الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. جو حضرات پہلے سے مجھ سے اصلاحی تعلق ہے
تو کلمات سے توبہ دوبارہ پڑھ لیں، اور جو اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہیں اس نیت کے ساتھ پڑھ لیں، اور جو تعلق قائم نہ کرنا چاہیں ویسے توبہ کے لیے کلمات توبہ پڑھ لیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعت سے، چھوٹے بڑے، ظاہری باطنی، جان بوجھ کر، بھول کر کیے ہوئے تمام گناہوں سے۔ میں وعدہ کرتا ہوں باقی زندگی سنت کے مطابق عمل کروں گا، گناہوں سے بچوں گا، اگر مجھ سے گناہ ہوا فوراً توبہ کروں گا۔ اے اللہ دنیا میں آخرت میں اپنے نیک بندوں میں شامل کر۔ الصلاۃ والسلام علی رسول وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ اپنے قریب سے تمام، اللہ اپنے کرم سے تمام بیماروں کو صحت عطا فرما دے، مقروضوں کے قرض ادا فرما دے، جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے سبق افتتاح ہے، اپنے کرم سے اس کو پایا تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ مرکز اہل سنت والجماعت کے تمام درجات، ای مرکز کے تمام درجات، اللہ تو اس میں برکتیں دے دے، اللہ قبولی عطا فرما دے۔ اے اللہ جن نے داخلہ لیا ہے ان کو پورے وقت پر عمل کرنے کی، پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس نظام کو اور دنیا میں علم عمل اور عقائد کو پھیلنے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اپنے کرم سے ہماری اس محنت کو اپنے فضل سے قبول فرما دے۔ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔